قومن امین اعمیٰ من کان فی ہذہ اعمیٰ. وہاں پھر جب ہم جائیں گے تو وہ تو ایسے لوگ جو اندھے ہیں وہ تو مجرمین کی ٹولی میں ہوں گے. پھر وہاں رب سے شکوہ کریں گے کہ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب تم نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقت کنت بصیرا، میں تو وہاں آنکھوں والا تھا. تو کیا جواب آئے گا؟ کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح میری احکامات تمہارے پاس آئے، تم نے اس کو بھلا دیا، زندگی اس کے خلاف گزاری، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بندگی کی ضرورت. دیکھیں، بندگی کی ضرورت اللہ کو تو نہیں ہے، یہ تو بالکل واضح ہے. بندگی کی ضرورت انسان کو ہے. حکم ہے بندگی کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی ہماری ضرورت ہے. حکم بندگی ہے نا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیے جن و انس لیکن ان کو میری بندگی کرنی ہے. اور تو اب اس میں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بندگی ہماری ضرورت ہے انسان کی. ایک بات تو میں گزشتہ نشست میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اس کے فائدے کو، اس کے نقصان کو. اس فائدے پر ہم خوش ہوتے ہیں، نقصان پر خفا ہوتے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے آج کا انسان جی رہا ہے. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے. کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں تو یہ دنیا ہے، جب مر جاتا ہے انسان تو آخرت اس کی شروع ہو جاتی ہے. من مات فقط قامت قیامتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے نا. پھر جو قبر ہے یا تو جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے، حضور نے فرمایا. تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بندگی کی ضرورت آپ محسوس کریں. ایک بات تو یہ یقین کرنے کی ہے، دیکھیں یہ سارا چکر جو ہے یہ یقین کا ہے. اگر آپ کا یہ یقین آ گیا کہ دنیا کی زندگی حقیقت ہے اور اس کا فائدہ ہی بس اصل ہے اور اس کا نقصان ہی اصل ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو، جیسے میں نے کہا کہ آپ کو پھر دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو مروجہ اعمال ہیں وہ بھی برائے نام ہیں اور اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا. آج دیکھ لیں ہم لوگ کروڑوں نمازی ہیں لیکن نماز کے اثرات معاشرے پر نہیں پڑ رہے. روزے دار ہیں کروڑوں، ابھی رمضان آ رہا ہے نا، کروڑوں لوگ، بس ایک ماحول ہے، کھجوریں بٹ رہی ہیں. آپ دیکھیں حرم شریف میں جا کے دیکھیں، لمبے لمبے دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں. بس ایک رسم ہے جو چل رہی. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ رمضان کا مزہ تو مدینے میں ہے یا مکے میں ہے، جو چیز چاہو کھاؤ، قسم قسم کے کھانے اور یہ اور وہ سبیلے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، بڑا مزہ آتا ہے بس مزے کے لیے. تو دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ضرورت کو جانیں، کیونکہ جب تک ہم دیکھیں، جب تک مریض اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھے گا یہ اپنا علاج نہیں کرے گا. میں نے آپ کو کہا نا کہ بعض مرض ایسے ہوتے ہیں جو اندر کے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا. ہمارے میڈیکل میں بھی بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر ہوتے ہیں. تو اپنے مرض کو جانیں اور اس پر یقین کریں، اور پھر اس کی دوائی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو دوائی نازل کی ہے تو وہ پھر اس کو آپ دوائی کو معلوم کریں کہ اس کی دوائی کیا ہے. ہر انسان بیمار ہے روحانی طور پہ، نفسانی طور پہ، کیونکہ اس کے پاس جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی پہ آمادہ کرتا ہے. ساری جو مطلب خواہشات ہیں، خواہشات نفس، یہ کوئی نیکیوں کی تو نہیں ہماری. عام طور پہ تو جو بھی ظاہر ہے وہ تو اگر اس میں اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ برائی ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اللہ کی یاد اگر دنیا سے نکال دی جائے تو یہ لعنت بن جاتی ہے اور یہ برائی بن جاتی ہے.
اور نفس یہ کہتا ہے کہ اس کو حاصل کرو، اسی کو دیکھو، اسی کو سوچو، اسی کے پیچھے پڑو، اسی کے خیال میں سو اور اسی کے خیال میں جاگو۔ نفس یہ کہتا ہے دنیا کو دیکھو، بس دنیا تمہاری بن گئی، تمہارا بیڑا پار دنیا کا۔ آپ دیکھ لیں، ہم تو دنیا کی کامیابی کے لیے اپنی سعی و کوشش جو ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ سب سے نقصان والا انسان قرار دیتا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے، اور وہ خیال یہ کر رہے ہیں کہ ہم تو کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ، میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، ابھی روزے رکھوں گا، ابھی حج کر لیا، ابھی مدینے گیا ہوں، عمرے پہ گیا ہوں، تو یہی خیال ہے۔ ہم تو یہ ظاہر میں آپ دیکھیں لاکھوں معتمرین ہوتے ہیں، عمرہ کرنے والے لاکھوں حاجی ہوتے ہیں، اب جتنی بھی وہاں گنجائش ہے، اجازت ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہوتے ہیں۔ بڑی آرزو ہوتی ہے بیت اللہ شریف جانے کی، بس روزے کا دیدار کر لوں، اور کوئی مطلب ہی نہیں ہے روزے کا دیدار کرنا ہے آپ نے، بس بیت اللہ شریف کو دیکھ لو۔ ساری عمر پیسے جمع کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کتنی محدود ذہنیت ہے ہماری، پیسے جمع کرتے ہیں۔ بھئی تم پہ فرض نہیں ہے تو تم مت جاؤ حج پہ، تم اپنے بس فرائض انجام دو، تم پہ فرض ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے لوگ بعض وقت قرض لے لیتے ہیں، بعض کیا کرتے ہیں، بعض کیا کرتے ہیں، جو بھی ہے۔ خیر، میں بندگی کی ضرورت کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ایک بات کہ یعنی یہ یقین کرنا چاہیے، اپنے اوپر یقین کرنا چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ غلطی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جب آپ ظاہر کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، یہاں سے غلطی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے بدن کو، اپنے ظاہر کو، یا دنیا میں جو آپ کی حیثیت ہے اس کو آپ حقیقت سمجھ لیتے ہیں، اور کہ بھئی میں، اب میں تو پھر جو میں ہے، یا تو آپ باپ ہوں گے یا بیٹے ہوں گے، میں نے تو باپ کا سہارا بننا ہے، اور پھر آپ اس میں کی فکر میں زندگی گزاریں گے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں شروعات کہ اگر آپ کو دھوکہ لگ گیا دنیا کا، اپنے ظاہر کا، تو پھر آپ گئے کام سے۔ آپ کو یہ یعنی محسوس کرنا ہے، بلکہ یقین کرنا ہے کہ بھئی میں یہ نہیں ہوں، یہ تو ایک امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی جسم دیا ہے اور کل مجھ سے لے لے گا۔ آج میں دنیا میں ہوں، کل مجھے وہ واپس بلا لے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں پڑ گئے تو آپ نے غلط راستے پر قدم رکھ دیا۔ ظاہر کا اگر یقین آ گیا کہ میں تو یہی ہوں بس، تو پھر تو آپ دیکھ لیں انسان، تو یہاں سے پھر دھوکہ، یعنی دھوکہ جب لگ گیا تو آپ غلط راستے پر چل پڑے۔ آپ کو محسوس کرنا ہے، بلکہ یقین کرنا ہے کہ میں یہ تو نہیں ہوں، میں تو اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہوں، جو کہ اس جسم میں جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا میرا جسم، تو اس وقت یہ روح پھونکی گئی تھی، اور یہ روح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنائی ہے، اور میں اللہ کا ہوں، اور یہاں تیاری کرنے کے لیے آیا ہوں رب کی ملاقات کی۔ یہ یقین، جیسے ساری باتیں یقین کی، اور اگر میں نے اللہ کی ملاقات کی تیاری نہ کی تو میں تو پھر اندھا رہ جاؤں گا۔ یہاں انسان آیا ہے آنکھیں حاصل کرنے کے لیے، بینائی کے لیے، اور اگر آپ نے بینائی نہیں حاصل کی اور اندھے رہے تو پھر جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا۔ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، انہم کانوا قوما عمین، اعمی، من کان فی ھذہ اعمی۔ وہاں پھر جب ہم جائیں گے تو وہ تو ایسے لوگ جو اندھے ہیں وہ تو مجرمین کی ٹولی میں ہوں گے، پھر وہاں رب سے شکوہ کریں گے کہ قال رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب تم نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقت کنت بصیرا، میں تو وہاں آنکھوں والا تھا۔ تو کیا جواب آئے گا؟ کذالک اتتک آیاتنا،
اسی طرح میری احکامات تمہارے پاس آئے، تم نے اس کو بھلا دیا، زندگی اس کے خلاف گزاری، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، میں تمہیں بھلا دوں گا۔ تو آج دیکھ لیں، دیکھیں سوچنے کی بات ہے، آج ہم اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ظاہر یاد ہے، اپنی حقیقت کو ہم بھلائے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھی بھلا دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ایک اور طریقے سے کہی ہے، اور تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر نتیجتاً یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا آپ بھلا دیا۔ اصل میں تو اللہ کی یاد کے لیے یہ کائنات، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھجوایا ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، اور اگر ہم نے دنیا کو یاد کر لیا تو پھر زندگی، دنیا کو اگر ہم نے سچ سمجھ لیا، حقیقت سمجھ لیا، پھر ہم زندگی گزاریں گے دنیا کی یاد میں، دنیا کی، اور اللہ کو بھلا کر اور اپنے حقیقت کو بھلا کر ہم زندگی گزاریں گے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم